میرا سوال مفتی حضرات سے ہے کہ میری رہائش یہاں پہ یو ایس اے میں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں جم جایا کرتا ہوں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جم میں گانے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو آج کل رمضان چل رہا ہے, تو میں اس کو اوائڈ کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ میں کانوں میں ہیڈ فونس لگا لیتا ہوں. میرے ہیڈ فونس میں نوائز کینسلیشن بھی ہے, تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آواز کا گانوں کی جو آواز ہے وہ میرے کان میں نہیں آتی ہے. صحیح ہے. اور ساتھ ہی میں قرآن لگا لیتا ہوں اور ترجمے کے ساتھ. تو میرے یہاں پہ کچھ پاکستانی دوست بھی ہیں اور مسلمان وغیرہ کچھ اور بھی ہیں, تو ان سے میری جب بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کرنا غلط ہے, احتراماً غلط ہے, کہ کانوں میں تم نے قرآن لگایا ہوا ہے لیکن تمہارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے اور تم سنتے نہیں ہو, تو یہ احتراماً, مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ احتراماً غلط ہے. تو مجھے تھوڑی سی رہنمائی چاہیے اس معاملے میں کہ میرا یہ کرنا صحیح ہے کہ نہیں. ٹھیک قبلہ. جی بالکل. قرآن جو ہے چونکہ اس کے لیے بارہا قرآن میں حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کو غور سے سنو, خاموش ہو جاؤ. اس کے ادب و احترام کا ایک الگ تقاضا ہے جو عام چیزوں کا نہیں ہے. ایک عام ذکر الہی ہے اور ایک قرآن پاک, اس میں فرق ہے. تو یہ کوشش تو بہت اچھی ہے, سوچ بہت اچھی ہے, نیت بہت اچھی ہے, بہت اچھی نیت ہے. بہتر یہ ہے کہ کوئی جیسے ذکر الہی ہوتا ہے نا, اللہ اللہ ہوتے ہیں, اس کی ریکارڈنگ لگا لیں کان میں. ذکر بھی چلتا رہے گا, جوش بھی آتا رہے گا طبیعت کے اندر جو درکار ہوتا ہے. جو بعض اوقات یہ جو ایکسرسائزز وغیرہ ہوتی ہیں میوزک لگا کے ہوتی ہیں, وہ ہوتی اس لیے کہ جوش میں آدمی کافی کر لیتا ہے ورنہ نہیں کر پاتا, تو وہ لگا لیں. لیکن قرآن پاک جو سمجھایا گیا وہ صحیح ہے میرے نزدیک کے, یعنی علماء کے نزدیک بھی, کہ یہ مناسب نہیں ہے. اچھا, کوئی حمد یا کوئی نعت وغیرہ لگا, مطلب وہ وہی ہوگا پھر وہ ذکر الہی, چونکہ نبی کا ذکر, اللہ کا ذکر, اس لیے ذکر الہی جو ہے ویسے تو اللہ کا ذکر ہی ہے, لیکن اس میں پھر بھی اس کے مقابلے میں کام ہے. یہ نعت لگا لیں چلیں, قرآن کے مقابلے میں یہ پھر بھی صحیح ہے. لیکن اگر قرآن بھی وہ لگا لیتا ہے, گناہ گار نہیں کہیں گے. ہاں یہ بتائیں نا, وہ غیر مناسب ضرور کہیں گے, گناہ کی حد تک نہیں جائے گا. صحیح ہے. آپ کی کیا رہے اس میں؟ میں تو ادب کے ساتھ اختلاف کروں گا, لیکن دیکھیں بہرحال جی بالکل, یعنی حمد ہے, نعت ہے, قصیدے ہیں, یا اسی طریقے سے دعائیں ہیں, دعائے کمیل ہے, دعائے مشلول ہے, اس طرح کی کوئی بھی چیز لگائی جا سکتی ہے انکلوڈنگ قرآن مجید بھی. اور اس طریقے سے اگر وہ اپنے آپ کو ٹیون کر لیتا ہے قرآن مجید کے ساتھ, اس کے ترجمے کے ساتھ, تو میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. ٹھیک ہے. یعنی ایک ہماری بات جو پچھلے دنوں بھی شاید سحر میں زیر بحث آئی تھی کہ قبلہ میں سوال یہی تھا کہ اگر مختلف درجہ بندی کر لی جائے تو ظاہر یہ تو بہت اچھا ہے, مناسب ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے الگ سے وقت نکالا جائے, وہ تو بیسٹ ہے. اب اگر کوئی نہیں کرتا ہے کام تو ایک بیسٹ چیز نہیں کر رہا, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کیا دوسرے درجے میں یہ مناسب ہے کہ وہ عام معمولات زندگی میں ڈرائیو کرتے ہوئے, رننگ کرتے ہوئے, یہی سوال ہے نا, رننگ کرتے ہوئے, جاگنگ کرتے ہوئے, کان میں ایئر پوڈس پہ, اب اس کو پتہ ہے اگلے 40 منٹ ہے میرے پاس, تو وہ قرآن اور ترجمہ کچھ لگا لے, وہ تو آپ کی رائے ہے کہ اس میں کیا مناسب ہے؟ اور آپ اس میں ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کہ قرآن نہ لگائیں, لیکن یہ کہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ جب کھانا کھا رہے ہو نا تو یہ ٹی وی وغیرہ نہ دیکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ذہن دو جانب مشغول ہو جاتا ہے, آپ کی کنسنٹریشن کھانے کی طرف ہونی چاہیے, اس پہ باڈی پر, معدے کے اوپر سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت کھانا کھاتے ہوئے بھی کسی اور طرف توجہ کی جائے تو باڈی غلط اثرات قبول کرتی ہے. خیر یہ تو طبی نقطہ نگاہ سے, لیکن قرآن پاک جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, لازمی بات اگر آپ قرآن کی طرف توجہ کریں گے ڈمبل اوپر گر جائے گا, ہاتھ اتر جائے گا, بازو, کیونکہ قرآن کی طرف توجہ, اور ادھر توجہ کریں گے تو وہ غیر ضروری چیز کہ صرف آپ نے اس لیے لگائی کہ میں گانوں سے بچ جاؤں, اور یہ بس وہ کان میں اب سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہے, ایک آواز سی آ رہی ہے بس, اور باقی پوری توجہ اس کی وہاں پر ہے, اس وجہ سے. اچھا, پھر دوسرے اس میں ایک مشابہت ہے جو منافقین کے ساتھ, کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا, قرآن نے بارہا کہا, وہ لہو و لعب کرتے تھے, کھیل کود کرتے تھے, اس لیے مفسرین علماء نے یہ منع فرمایا کہ ایسی کوئی بھی چیز جو ان سے مشابہت بنتی ہو احتیاط کر لیں اس میں. اب اس میں رائے مختلف ہیں اور دونوں کی رائے آگے آپ نے, ٹھیک ہے, دونوں کی اس میں رائے آگے آپ سمجھتے ہیں مناسب, اور آپ نے جو اپنی وجوہات بتائیں اس کی بنا پر آپ سمجھتے ہیں کہ گناہ نہیں ہے لیکن مناسب بھی نہیں ہے, تو دونوں کی رائے آگے اس حوالے سے ٹھیک ہے.